صبا آپ اپنی امی کا کافی دفعہ ذکر کرتی ہیں. ایک دو چیزیں مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ہیں. لائک سوچ لوں پہلے کون سا سوال پوچھوں دونوں میں سے. 2016 میں کا ایک انٹرویو میں آپ کا دیکھ رہی تھی, اس میں آپ نے اپنی امی کی ذکر کیا, پھر آپ نے کہا کہ میں تو کہتی ہوں وائی کانٹ شی ہیو اے کمپینین. مجھے اتنی وہ انٹرسٹنگ بات لگی کیونکہ یہ 2022 میں بیٹھے ہیں, اب یہ کانورسیشنز ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں ابھی بھی ریزسٹنس ہے اس طرح کی بہت زیادہ ہے. لیکن ہماری مائیں, میں بتاتی ہوں, جو سنگل پیرنٹ ہے, میری ماں اکیلی ہے, مائی فادر پاسڈ اوے وین آئی واز ویری ینگ. ممی نے آج تک شادی نہیں کی اور اکیلی ہے وہ. یہ جو ایج ہوتی ہے نا, ینگ ایج, ہماری گزر جاتی ہے. باہر کام کر لیا, دوستوں میں بیٹھ گئے, ادھر ادھر, مطلب بزی ہیں ہم اپنی لائف میں. ان کے پاس کچھ نہیں کرنے کے لیے. ایک کمپینین تو ڈیزرو کرتے نا. پر آج تک میں نے ممی کے سے یہی سنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کیوں ہم ان چیزوں میں پھنسے؟ کیا ایک انسان کو ڈیزرو نہیں کرتا؟ کیا برائی ہے؟ شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے سمینہ سمد صبائی نام ہے نا ان کا, جی میں نے ان کی شادی دیکھی. وہ میرا فیوریٹ کپل ہے میری انڈسٹری کا. مجھے اتنی خوشی ہوئی, مجھے لگا جیسے میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے شادی کر لی. کیا برائی ہے اگر دو لوگ خوش ہیں اور جائز طریقے سے اللہ اور رسول کو کی گواہ بنا کے انہوں نے شادی کی, ایک جائز کام کیا. سوسائٹی میں ایک عورت اگر وہ شادی کر رہی ہے, اپنا گھر بسا رہی ہے, خوش رہنا ڈیزرو کر, عورت کیوں, مرد بھی, بالکل مرد بھی. دوسری شادی یا تیسری شادی یا جتنی بھی شادیاں یار, وہ اتنا ہوا کیوں بن گیا اس کا کہ وہ ہوئی تو ایج ہی ہو گئی ہے تو نہیں کر سکتے. شادی بری ہے, 10,000 ریلیشن شپ ہے, وہ اس پہ کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ وہ رجسٹر نہیں ہے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. دس از سو رانگ. یہ مجھے نہیں سمجھ آتا ہمارا سسٹم. اس کو ہمیں بدلنا ہے, پر اس کے لیے ایکسیپٹنس چاہیے. وہ ہم میں آ نہیں رہی کیونکہ ہماری جو وہ ایک ایگو اور ہماری جو انا ہے, اور پتہ ہے بچوں کو بھی نہیں ہوتا, اور بچوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرینڈس کیا کہیں گے. بڑا ہو گئے. ارے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ فرینڈ سے ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہنا. اس عورت کا کیا جس نے ساری زندگی آپ کو پالا پوسا بڑا کیا, کیا وہ اپنا فیوچر, اپنا بڑھاپا وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ ہنسی خوشی گزرے اس کی لائف میں کوئی. پر نہیں, میری ممی نے یہ سوچ کے آج تک شادی نہیں کی کہ آپ بچوں کا, ہم بچے سب اپنی اپنی لائف میں خوش ہیں, کام کر رہے ہیں, چاہے میرے بھائی ہیں یا میری بہن ہے اپنے گھر میں خوش ہے, میں اپنے کریئر میں ماشاء اللہ اچھا کام کر رہی ہوں. بٹ واٹ اباؤٹ ہر؟ مجھے بہت انٹرسٹنگ آج بھی ان کو سب کے منہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کون کرا رہا ہے, ساتھ کون بیٹھ رہا ہے, اور کچھ زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. مے بی شام کی واک, ایک اچھی کافی اور چند باتیں. ہاں دیٹس اٹ. یہ انسان کو چاہیے. بٹ آئی وانٹڈ ٹو ایڈمائر یو فار دیٹ تھاٹ, کیونکہ وہ اس وقت سوچنا اور یہ کرنا, میں نے کہا یار یہ اللہ کرے کہ میری اس بات کو کوئی سنے, اور بالکل اسی لیے اگر اس کے لیے اس کی لائف میں یہ ڈیسیجن لینا مشکل ہو رہا ہے تو پلیز میک یور لائف ایزیئر. اور جو لوگ بھی ینگ لوگ بھی سن رہے ہیں, اپنے پیرنٹس اگر ہیں آپ کے سنگل پیرنٹس ہیں تو مے بی یو کین تھنک اباؤٹ دیم, یو نو. اور کسی کا دل نہیں چاہتا اس کا گھر خراب ہو, کسی کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا پارٹنر اس کے ساتھ نہ رہے. بلکہ آئی تھنک مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے جو لوگ اکیلے ہوتے ہیں, ان کو اگر پارٹنرشپ یا کمپینینشپ مل جائے. بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے, انہیں سمجھنا چاہیے, نہ کہ انہیں کہیں کہ یہ تو پاگل ہے, یہ تو سمجھتے نہیں بات کو. اس طرح کی چیزیں. آپ اپنی امی کا کافی ذکر کرتی ہیں اپنے انٹرویوز میں, کافی ریفرنس بھی دیتی ہیں. جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری, اس کا امپیکٹ آپ کو لگتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ یا آپ کے ریئیکشنس پہ ہوا ہے؟ آف کورس ہوتا ہے. ان واٹ وے اینڈ ہاؤ وہ ابھی تک ہوتا ہے یا ایک پوائنٹ پہ جا کے؟ ابھی تک ہوتا ہے, ابھی تک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے تبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی بچے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے یا کسی کی شادی خراب ہے تو چھوٹے بچوں کے سامنے ذکر نہ کرو, کیونکہ ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے ممی کے بیڈ ایکسپیرینسز ہیں تو وہ کہیں ادھر رہ گئے ہیں کہ وہ ممی کے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ نہ ہو جائے. اگر میرے فادر نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے اور جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو ممی کے منہ سے نکلتا تو وہ جو بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا اپنی لائف میں, تو پر ایسا نہیں, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو میں کافی پازیٹیو بچہ ہوں, میں اچھا سوچتی ہوں کہ اور میکس کیا ہو جائے گا. مجھے ایک بڑی پیاری بات کی میرے مینٹور نے, میں نے ان سے ریسنٹلی پوچھا, مجھے بڑا ڈر لگتا تھا شادی وادی سے, تو میں نے پوچھا کہ ایسے شادی کر لوں؟ کہتے ہاں کر لو. میں کہا مجھے ڈر لگتا ہے. کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ میکس کیا ہوگا؟ صبح میکسیمم کیا ہوگا؟ نہیں چلے گی.
میں کہا ہاں تو میں کہا تو جو اسٹیمپ لگنی ہے ڈیورس کی تو میں کیوں کروں پھر شادی. کہتا کوئی بات نہیں پھر ایک اور کر لینا. میں نے کہا کتنا آسان ہے آپ کے لیے کہنا. کہتا سبا لائف یہی ہے, ابھی بھی تو گزر رہی نا, جا رہی ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو نہیں سمجھ آ رہی, اور کیا پتا وہ چل جائے, بٹ وہ ریگریٹ تو نہیں ہوگا کہ ٹرائی نہیں بٹ نہ کرے سے تو بہتر آپ کر لو. ہاں ٹرو, یہ بھی انٹرسٹنگ, مجھے اچھا لگا. میں کہا کیوں نہیں. آپ کی یوگا انسٹرکٹر سے آپ بہت انیسا آپا بہت سیکھا. آپ نے کہا انہوں نے آپ کی زندگی چینج کر دی, کیسے؟ ارے میں کتنی بار بتا چکی ہوں, انیسا آپا ایک کمال انسان ہے. ایک بہت اچھے ٹائم پہ مجھے ملی, میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے پسند نہیں تھا ہوٹل میں ٹھہرنا اور ایسی جگہوں پہ جہاں میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی اکیلے. شروع میں گیسٹ ہاؤس میں اسٹے دلاتے تھے, پروڈکشن ہاؤسز میں کسی ایک کا نام نہیں لیتی موسٹلی, ابھی بھی بہت سے ایکٹرز آ کے جیسے ٹھہرتے ہیں, تو وہاں کا تھوڑا انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا جہاں میں کمفرٹیبل نہیں تھی. سو انیسا آپا کے گھر ایسا تھا جہاں پینگ گیسٹ تھی میں, تو جب بھی میں شوٹ سے فری ہوتی تھی فری ٹائم میں ان کے ساتھ یوگا کرنا, وہ میری کاؤنسلنگ کرتی تھی, بہت میچور کانورسیشن ہوتی تھی ہمارے بیچ میں, سیکھنے کا اتنا موقع ملتا تھا. تو روز جو ٹائم تھا میرا شاید خراب ہونے کا, کچھ غلط کمپنی میں جانے کا, تو اس میں اللہ نے مجھے ایک خوبصورت چیز میری زندگی میں یہ ہوئی کہ ان سے ملا دیا. سو ان سے میں نے اپنی لائف میں اتنا سیکھا, اتنی جلدی میرے میں وہ ٹھہراؤ, وہ چیزوں کی سمجھ, وہ رشتوں کی سمجھ آئی جو شاید لوگ بہت دیر سے آتی ہے ان کی زندگی میں. تو اس لیے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. آج بھی مجھے اکثر میرے ٹیم کے لوگ اور ویسے بھی میری فیملی میں کہتے بڑا صبر ہے تمہیں, تم مطلب کیسے پی لیتی ہو, کہتے یار مطلب دیکھنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ان سے آئی ہیں مجھے, ان سے آپ نے سیکھا, انہوں نے سیکھا. وہ مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی سب اپنے مقام کا کبھی غرور نہ کرنا, کیونکہ مجھے باقاعدہ انہوں نے اپنی میڈ کو بلا کے کہا کہ وہ ہے نا اوپر کی ذات جو بیٹھی ہوئے, یہاں ہو نا تو ایک سیکنڈ میں وہاں کر دے گا اور وہ تمہاری جگہ ہوگی. سو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ دن تھا یہ, میں نے اس کے بعد کبھی بھی فرق نہیں جانا ہے انسان میں, ایکولی سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں, میں سب کو عزت دیتی ہوں. آپ فلیگ بیئرر آف دا انڈسٹری ہیں, یو آر ون آف دا ٹاپ ایکٹریسز آف دا انڈسٹری. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ایز ان دیٹ پوزیشن, اور ایکٹیولی آپ ان میں سے کن 2 یا 3 کا اگر میں نام پوچھوں آپ سے تو آپ ان کو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ایز یور پارٹ, ایز یور وے آف گیونگ بیک ٹو دا انڈسٹری؟ رابعہ, جہاں میری بات آتی ہے میرے اوپینین کی, مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ میاں نے آپ کو آواز دی ہے, آپ کی پہچان ہے, لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں, انسپریشن ہے آپ اتنے لوگوں کی, جہاں آپ کو کچھ غلط لگتا ہے آپ ایٹ لیسٹ اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں, بولے ضرور, چاہے اس کو سننے والے 4 کان ہی کیوں نہ ہو, 4 لوگ ہی کیوں نہ ہو. میں ہمیشہ مجھے جو ٹھیک نہیں لگتا میں اس کے لیے کہتی ہوں, اور جہاں بات سچ لگتی ہے میں اس کے لیے بھی بات کرتی ہوں. تو مجھے تو لگتا ہے کسی حد تک میں اپنا پارٹ تو نبھا رہی ہوں. میں ہمیشہ جو صحیح ہے, جہاں اگر کسی کی عزت کی بات آتی ہے, کسی کو کوئی ہراس کرتا ہے, تب بھی میں بات کرتی ہوں کہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے. جیسے میں اپنی ایک فلم کی شوٹ پہ تھی, ہمارے کوریوگرافر نے بیک اپ ڈانسر کو بڑے برے طریقے سے ان کے ساتھ بات کرے تھے, ابیوز کرنا, گالی دینا, یہ سب ہو رہا تھا. تو ویسے کسی ایک نے مجھے آ کے کہا کہ ٹھیک نہیں, میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ہم سب کو لے کے چلے جائیں گے. تو میں نے پھر اسٹینڈ لیا, میں کہا نہیں آپ مس بیہیو نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, میں کہا جسٹ سے سوری ٹو دیم. تو انہوں نے کہا آپ کو تو میں نے کچھ نہیں کہا. میں کہا آپ میرے سامنے بھی کسی کو برا نہیں کہیں گے, آپ کو اجازت نہیں ہے آپ گالی دیں یا بدتمیزی کریں یا مس بیہیو کریں. سو میں لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہوں, میں بولتی ہوں, میں لڑتی ہوں ان کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی حد تک اپنا جو میری رسپانسبلٹیز ہیں ان کو نبھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں. نعمان اجاز کے ساتھ کافی کام کیا ہوا ہے, بہت کام کیا. میری زندگی کا پہلا پروجیکٹ ان کے ساتھ تھا چاپ, ATV پہ. کیسے ڈسکرائب کریں گی انہیں, کیا آپ کچھ شیئر کریں؟ ارے گرو ہے وہ, ایکٹنگ کا اسکول ہے وہ, اور کیا کمال انسان ہے. اللہ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے. آئی لو ہز سینس آف ہیومر. اور میں نے ایکٹنگ یہ چیزیں ٹھہراؤ, ڈائلاگ ڈیلیوری, میں نے اتنا ان کے ساتھ کام کیا کہ یہ چیزیں میں نے ان سے سیکھی. اور کانفیڈنس,
नुमान साहब से बहुत सीखा है मैंने. और अभी मिसेस एंड मिस्टर शमीम जो हमने किया है, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि नुमान जैसा इतना मैनली बंदा है, इतना इफेमिनेट कैरेक्टर इतना खूबसूरती से कैसे निभा गए वो. मैं पूरी वेब सीरीज़ में उनको बस शूटिंग के दौरान देखती रह गई थी. अमेजिंग.